نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سب سے پہلے تو کورس کے جتنے بھی شرکاء ہیں میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ آج اس کورس کی میری پہلی کلاس ہے اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں، کچھ معروضات، کچھ نکات میں عرض کروں، اور واقعتاً یہ اتنا اونچا کام ہے، اتنی اونچی کاز ہے یہ، قرآن سمجھنا، دین سمجھنا، نماز سمجھنا، نماز سمجھ کر پڑھنا، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، کہ اس پر دنیا کی تمام چیزیں قربان ہیں، تمام صلاحیتیں قربان ہیں۔ جس آدمی کو نماز میں لطف مل گیا، جس کی عبادات جاندار ہو گئیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع کی نعمت عطا فرما دیں، تو اس دنیا میں حقیقی بادشاہت اسی کی ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ پھر اس کے در کے بھکاری ہیں، اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہ سارے عملی اس کے مناظر و مظاہرے ملے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جنگ جتوا لیا کرتے تھے، فاقہ ختم کروا لیا کرتے تھے، بیماری دور کروا لیا کرتے تھے، خوف ختم کروا لیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کی صحت، بچوں کی بیماری، اور دنیا کے اور آخرت کے تمام کام وہ 2 رکعت نماز کے ذریعے سے حل کروا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ سبق بھی ماشاءاللہ چلا ہے، تکبیرات آپ نے دیکھی ہیں، رکوع کے اندر، قومہ کے اندر، یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں آپ نے، سلام کے الفاظ دیکھے ہیں۔ تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جتنے ساتھی اس وقت اس کورس میں شریک ہیں ان سب سے سنا جائے، اور وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے گزشتہ کلاسز سے کیا سمجھا، کیا اخذ کیا۔ لیکن یہ کہ اگر 2-4 ساتھی ہی بتا دیں کہ تکبیر کا کیا مفہوم ہے، اور رکوع کے اندر جو ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مفہوم ہے، ربنا لک الحمد کا کیا مفہوم ہے، اگر کوئی 1-2 ساتھی بتا دیں، ہاتھ کھڑے کر لیں، اپنے ہاتھ ہینڈ ریز کر لیں، تو ان میں سے ہم 1-2 سے سن لیں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ حضرات اس کو لے بھی رہے ہیں اور وہ مضبوط بھی ہو رہا ہے۔ جی جی، کوئی 1-2 ساتھی ہاتھ اٹھائیں تاکہ تھوڑا سا سب کو حوصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امجد علی انمیوٹ کر کے پڑھنا شروع کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے شروع میں جو ہے اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے، اسی طریقے سے جو ہے سبحان ربی العظیم، بے شک اللہ پاک عظیم ہے، اور پھر ہے سمیع اللہ، یعنی سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے پاک ہے، سبحانہ کے پاک معنی پاک ہے۔ جی، پاک ہے، ربی العظیم، اور میرا وہ اللہ رب جو اللہ عظمت والا میرا ہے۔ عظمت والا ہے، اور سمیع اللہ، سن لی اللہ نے اس کی، ولی من حمیدہ، جس نے اس کو پکارا، اس کی تعریف کی۔ اس کی تعریف کی۔
ہاں یعنی اور جب ہم پھر نے رکوع میں تسبیح پڑھی نا سبحان ربی العظیم 3 دفعہ جی جی 7 دفعہ، اب جب رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو اس بات کو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس تعریف کو سن لی. جی جی جی. پھر ربنا لکل حمد، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اچھا، بے شک، بے شک کا ترجمہ اس میں کہیں نہیں ہے. اوکے. ربنا لک الحمد کے معنی اے ہمارے پروردگار، لک الحمدو آپ ہی کے لیے الحمدو سب تعریفیں ہیں. ٹھیک جی ہے. جی یعنی یہ جو اس کورس کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لفظ سے لفظ کا ترجمہ ہم دیکھیں، جی اور جی ہم جو ہے وہ آ، الفاظ کو پکڑنا شروع کر دیں. جیسے عربی کا جو لفظ ہے اس سے اردو ایکسٹریکٹ کرنا ہم سیکھیں. اور بس ایک دفعہ تھوڑی محنت کرنی ہوگی. جب ہم ٹریک پر آ جائیں گے نا، ایک دفعہ ٹریک پر چلیں گے تو پھر یہ جی جی سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو پریشان نہ ہو. بہت اچھا آپ نے جی ماشاءاللہ سبق سنایا، اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ حضرات اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں اور اس پہ محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آگے سجدے میں سبحان ربی الاعلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان ربی الاعلیٰ. پاک ہے ہمارا رب، ہمارا نہیں، میرا رب. میرا رب. دیکھیں پاک اگر ہے رب میرا رب. بنا، ایک میں بتا دوں، اگر رب بنا ہو تو ہمارا رب، جی رب بھی ہو تو میرا رب. جی. جی. پاک ہے میرا رب، سبحان ربی الذی اعلیٰ. پاک ہے میرا رب الاعلی جو الاعلیٰ. بڑی شان والا ہے، جی جی جو بہت اعلیٰ ہے. اچھا ایک دلچسپ جی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ چونکہ اردو دان ہیں نا، تو اردو والوں کے لیے عربی سیکھنا یہ بہت ہی آسان ہے. اس لیے کہ ہمارے اردو کے جو الفاظ ہیں تقریباً 70%، 80% الفاظ عربی میں بھی وہی ہیں. ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہ رب بھی، رب اردو میں بھی رب کہتے ہیں. الاعلی، اعلیٰ چیز کو ہم بھی اعلیٰ کہتے ہیں. تو اس لیے اردو کے علاوہ اور کوئی زبان والے، مثال کے طور پہ کسی چائنیز کو کہا جائے کہ آپ عربی سمجھیں، تو اس کے لیے عربی سمجھنا ایک بہت مشکل کام ہوگا. کسی فرینچ والے سے کہیں، کسی انگلش والے سے کہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن اردو اور عربی کے 80% الفاظ مشترک ہیں، تو ہمیں زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سلام آ رہا ہے، سلام کا ترجمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہی استعمال ہوتا ہے. جی ترجمہ کیجئے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلامتی ہو آپ پر، جی. اور اللہ کی رحمت ہو. اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت ہو. جی. سلامتی ہو اور اچھا، آپ پر، اور اللہ کی رحمت ہو. ہاں ابھی ہم کس کو سلام کر رہے ہیں یہ؟ اس میں سلام میں یہ ہے کہ ہم اپنے دائیں طرف والوں کو، اپنے سامنے والوں کو سلام کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت بھیج رہے ہاں یعنی ہم نماز ہیں. پڑھتے ہیں دعا نا، کر رہے ہیں. تو ہم جی یہ کہ جی اگر ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ نیت کریں گے کہ جب دائیں طرف سلام پھیریں گے کہ میرے دائیں طرف جتنے بھی نمازی ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، ان سب پر سلامتی میں بھیج رہا ہوں. اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو آپ بائیں طرف کے جتنے نمازی ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان سب کی نیت کریں گے. تو گویا سب پر آپ نماز کے آخر میں سلام پھیریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا. چلیں اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب ساتھی اٹینشن ہے نا بھائی؟ کر لینا آگے سبق شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھیں گے ثنا. ثنا کا معنی تعریف ہے. اصطلاحی طور پر اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کا جو سب سے پہلا بول ہے، دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز کا جو پہلا بول ہے وہ سبحانہ کا لفظ ہے. آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، نماز میں شامل ہو گئے. اب جو پہلا بول آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ ہے سبحانک اللہم، یعنی سبحانہ کا لفظ ہے. پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد جو پہلا لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ سبحانہ کا لفظ ہے. اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جو آپ کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلتا ہے وہ بھی سبحانہ کا لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پاکی
اپنی تسبیح، اپنی تقدیس اتنی پسند ہے کہ قیام کی حالت کا پہلا لفظ بھی سبحان، رکوع کی حالت کا پہلا بول بھی سبحان، اور سجدے کی حالت کا پہلا لفظ بھی سبحان. اتنی زبردست یہ سبحانہ کا لفظ اتنا زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، سبحانہ کا پاک ہے تو، یعنی انسان اللہ کو کہہ رہا ہے سبحانہ کا پاک ہیں آپ، اللہم اے میرے اللہ، وبحمدک اور آپ کے لیے تعریف ہے، وتبارک اور برکت والا ہے، اسمہ کا آپ کا نام. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بریک اپ کر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے. یعنی ایک لفظ کو مزید توڑ کے جو لکھا ہوا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں. سبحانہ پاک ہے کا آپ، تو. آپ نے پڑھا ہوگا جو کاف ضمیر ہے نا، یہ مخاطب کے لیے آتی ہے. آپ نے تعارف میں جب عربی آپ سیکھ رہے ہوں گے، عربی الفاظ، تو اس میں آپ نے ماشاءاللہ یہ پڑھا ہوگا، اللہم اے میرے اللہ، و بی حمدکا. اب اس میں واو الگ ہے، واو کے معنی اور، بی جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، حمد کے معنی تعریف، کاف کاف یہ وہی مخاطب ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے تعریف. وتبارک اور برکت والا ہے، اسمہ کا آپ کا نام، وتعالی اور بلند ہے، جدو کا آپ کی بزرگی، تیری بزرگی. جد کہتے ہیں بزرگی کو. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرو کا آپ کے سوا. کتنے خوبصورت کلمات ہیں اور اللہ کی تعریف ہے، اور یہ یہاں سے اللہ کی تعریف شروع ہوتی ہے. بعض رات فرماتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی بولی کا ذکر فرمایا کہ اہل جنت کیا گفتگو کریں گے. اللہ نے وہ ذکر فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعواہم فیہا، کہ اہل جنت کی جو جنت کے اندر گفتگو ہوگی، آپس میں بات چیت ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم. یہی سبحانک اللہم، یہ جو ثنا کا پہلا لفظ ہے نا، یہی سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی پاکی ہے. اور وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو جو ملنا ہے، ایک دوسرے سے جو گفتگو کا آغاز کرنا ہے، وہ سلام کے ساتھ ہوگا. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو ثنا ہے، یہ ثنا سورہ یونس کی آیت نمبر 10 سے ایکسٹریکٹڈ ہے، وہاں سے ماخوذ ہے. اور چونکہ اہل جنت کی گفتگو ہی سبحانک اللہم سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے شروع میں ہی اس گفتگو کے الفاظ کو نقل کر دیا. جو نماز میں اس گفتگو کا، اور جو نماز میں ان الفاظ کو پڑھے گا، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اہل جنت کی جو گفتگو ہے اس کا وہ مصداق بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. یعنی دنیا میں ہم نماز میں سبحانک اللہم کہہ رہے ہوں، ثنا پڑھ رہے ہوں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں گفتگو کے اندر، اور جنت کی جب ہم بہاریں دیکھیں تو جنت کی بہاروں کو دیکھنے کے بعد ہماری جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات ہو، دعواہم، وہ یہی ہو سبحانک اللہم. وتحیتہم اور جو ہمارے آپس میں جو خیر کے کلمات ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں، وہ سلام ہو، السلام علیکم. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں ثنا کی برکات سے مستفید فرما دے. تو اب آپ نے آج تک نماز پڑھی، اور ہر نماز میں آپ نے یہ ثنا پڑھا، لیکن آپ نے کبھی اس ثنا کے ترجمے پر غور نہیں کیا. آج کے بعد سے آپ کی پریکٹس یہ ہونی چاہیے، اور آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور آپ کہیں سبحانک اللہم، تو آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم آ جائے کہ پاک ہے اے میرے اللہ، وبحمدک اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے، وتبارک اسمک اور آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک اور آپ کی بزرگی بڑی بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک
اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس مفہوم کے ساتھ جب آپ ثنا پڑھیں گے تو اس ثنا کا جو لطف ہوگا، اس ثنا کا جو مزہ ہوگا، اس کے اندر جو چاشنی ہوگی، اس کے اندر جو اللہ کا تعلق ہوگا، جو اللہ سے گفتگو اور ہم کلامی ہوگی، اس کا عجب ہی مزہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کا عزم کر لیں کہ یہ جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کو سبق کے بعد ایک دو دفعہ دہرائیں، کتاب کو دیکھ کر، نوٹس کو دیکھ کر، اور جب بھی نماز پڑھیں، انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو اس نماز میں جب ثنا کے الفاظ بول رہے ہوں تو اس استحضار کے ساتھ اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں، کوئی سوال ہو اس سے متعلق تو وہ ہم کلاس کے آخر میں انشاءاللہ لیں گے۔ تعوذ، تعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا، یعنی بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ وہ شیطان سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے۔ مردود کا مطلب ہے رد کیا ہوا، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے قبل یہ پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ نحل میں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ تو اس آیت کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے، اور قرآن ہی کا حکم ہے کہ جب بھی تم تلاوت کرو تو اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ تو چونکہ نماز میں ہم نے ثنا پڑھی ہے، ثنا کے بعد اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ یہ تلاوت ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے پہلے چاہے آپ نماز کے اندر ہوں چاہے آپ نماز سے باہر ہوں، دونوں صورتوں میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اب یہ جو کلرنگ ہے نا، کلر سے آپ کو بتایا گیا کہ من کا ترجمہ سے ہے، شیطان کا ترجمہ شیطان، رجیم کا ترجمہ مردود۔ یہ کلرنگ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف آپ جاتے ہیں تو سیکوینس آؤٹ ہو جاتی ہے۔ ہر زبان کا نا اپنا جو سینٹنس کا نا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، تو اردو کا فارمیٹ اور عربی کا فارمیٹ مختلف ہے۔ تو عربی سے جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو لفظ کے نیچے لفظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن کلرنگ سے آپ پہچان لیں۔ اگر لفظ کے نیچے لفظ کا ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ من الشیطان الرجیم سے بتاتا ہوں، من الشیطان الرجیم کا پھر اردو میں ترجمہ کیا ہوگا، سے شیطان مردود۔ تو کوئی مفہومی ترجمہ نہیں ہوگا، مفہومی ترجمے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کلرنگ سے پہچانیں۔ تو دوبارہ دیکھتے ہیں، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اچھا، یہ جو اعوذ باللہ یہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے، نماز میں بھی پڑھنی چاہیے جب آپ کو غصہ آئے۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، اور غصہ ویسے نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ماتحتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جو آدمی غصے میں ہوتا ہے نا وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کرتا۔ تو جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ جب بھی کوئی وسوسہ آئے، دماغ میں کوئی غلط خیال آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ نماز میں بھی پڑھنا ہے، بعد میں بھی پڑھنا ہے۔ البتہ جب بھی پڑھیں تو اس کا جو ترجمہ اور مفہوم ہے اس کو دماغ میں بٹھا کر پڑھیں۔ تسمیہ، تسمیہ کا معنی نام لینا ہے۔ یہاں پر یہ مراد ہے کہ عبادت یا کام کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کی جائے۔ بعض اہل علم کے نزدیک سورہ فاتحہ اور ہر سورت کی ابتدا میں تسمیہ اس کے حصے کے طور پر شامل۔ اچھا، یہ ایک بحث ہے، ایک علمی بحث ہے، ایک ڈیبیٹ، ایک ریسرچ بیسڈ یہ بات ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کریم کا جز ہے۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا تذکرہ ہے
تو وہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ جب انہوں نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کی طرف تو انہوں نے لکھا تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہاں پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے 19ویں پارے میں، تو وہ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے حصے کے طور پر موجود ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے یہ قرآن کریم کا حصہ ہے یا سورت کے ابتدائیے کے طور پر اس کو لکھا گیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ اہل علم گفتگو کرتے ہیں. تو اس میں اہل علم کی رائے یہی ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے یہ اس سورت کے حصے کے طور پر شامل ہے، یعنی یہ اس سورت کا حصہ ہے. جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک ایک تسمیہ قرآن پاک کا حصہ ہے جسے ہر سورت سے قبل برکت اور سورت کی ابتدا ظاہر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. اور دیگر اہل علم کیا فرماتے ہیں کہ جو 19ویں پارے میں جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اصل میں وہ ہے قرآن کریم کا حصہ. بقیہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو رکھا گیا ہے وہ سورت کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، دو سورتوں کے درمیان فاصلہ اور دو سورتوں کے درمیان ایک سپریٹر کے طور پر اور برکت کو ظاہر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. بہرحال ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے سوائے سورہ توبہ کے. 9ویں پارے میں پہلے جو ہے وہ 9ویں پارے میں سورہ انفال ہے، اور جب 10واں پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے ایک پاؤ کے بعد. تو بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ 9ویں پارے سے جو سورہ انفال شروع ہوئی ہے سورہ توبہ اور سورہ انفال ایک ہی ہے، لہذا الگ سے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کے غضب سے ہے، اللہ کے قہر سے ہے، اللہ کی ناراضگی سے ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول بری ہیں. تو چونکہ ناراضگی سے شروعات ہیں لہذا وہاں آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. تو بہرحال قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 میں سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ لکھا ہوتا ہے سوائے ایک سورت کے سورہ توبہ جو 10ویں پارے کے ایک پاؤ کے بعد ہے. بقیہ اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور نماز میں بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. نماز میں جب آپ ثنا پڑھیں گے اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. اب بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ اصل میں کیا ہے؟ بی الگ ہے، اسم الگ ہے، لفظ اللہ اس میں جلالہ یہ الگ ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. اچھا شروع کا لفظ جو ہے وہ اس میں کہیں موجود نہیں ہے، ابتدا کا جو لفظ ہے وہ اس میں کہیں موجود نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے، مذکور تو نہیں لیکن موجود ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ شروع اللہ کے نام سے، الرحمانی جو بے حد مہربان ہے، الرحیمی اور نہایت رحم والا ہے. تو جب بھی ہم سورت کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اور سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم ہے، بلکہ ہم میں سے ہر آدمی جب سے اس نے آنکھ کھولی ہے اور ہونٹ سنبھالا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے. تو سورۃ فاتحہ کا تلفظ ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. بہت سارے ایسے ہم نے لوگ دیکھے کہ وہ 40 سال سے 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سورۃ فاتحہ میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. بڑی غلطی کو عربی زبان میں کہتے ہیں لحن جلی، بہت واضح غلطی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سورۃ فاتحہ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، اور جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو، ذہن میں وہ موجود ہو اور ترجمے کو سامنے رکھ کر آپ پڑھیں. سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا کچھ تعارف ہم دیکھ لیں.
سورہ فاتحہ، فاتحہ کا معنی آغاز اور ابتدا ہے، کیونکہ اس سے قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام جو ہے وہ سورہ شفا بھی ہے۔ سورہ شفا کا مطلب اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ ام الکتاب اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان تمام مضامین کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس ایک سورہ فاتحہ کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ ان تمام قرآن کریم کے مضامین کا اس میں خلاصہ موجود ہے۔ اب پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ پس منظر نہیں، زمان نزول، یہ مکی صورت ہے، مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی اور مکمل نازل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ پس منظر اور مضامین، سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد بندگی کا اظہار ہے، بندے کا اظہار بندگی ہے، پھر ہدایت کی دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مزید کئی نام ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ام الکتاب اس کا ایک نام ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ تعلیم المسئلہ، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا مانگی جائے، یعنی پہلے اللہ کی حمد ثنا بیان کی جائے، بندہ اظہار بندگی کرے، پھر دعا مانگے۔ ہدایت کی دعا کے ساتھ 2 گروہوں کے طرز عمل سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، اس سے یہود مراد لیے گئے، جو جانتے بوجھتے ہدایت سے پھر گئے۔ الضالین، گمراہ، اس سے عیسائی مراد لیے گئے، جو کم علمی اور بدعات کے باعث گمراہ ہو گئے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو گویا جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو عملاً ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہودیوں کے طریقے سے بھی بچائیے، المغضوب علیہم، اور ہمیں عیسائیوں کے طریقے سے بھی بچائیے، اور اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے طریقے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اور کن پر انعام کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انسان نماز میں یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے آپ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے طریقے پر چلائیے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے سے بچائیے۔ یہ دعا یہ نماز میں مانگ رہا ہے اور عملاً بھی زندگی میں مانگ رہا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھے دعا مانگ رہا ہے۔ لیکن جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا لباس، اس کی زندگی، اس کی معاشرت، اس کا بولنے کا اسٹائل اور اس کا رہن سہن وہ غیروں والا ہو، وہ سنت والا نہ ہو۔ یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ جی میرا لباس جو ہے وہ یہود و نصارہ جیسا ہو، میری معاشرت ان جیسی ہو، تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق لانا ہے۔ انبیاء، اور انبیاء میں جو سب سے بڑے نبی سید المرسلین وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری 100% زندگی وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، اتباع سنت سے ہم لبریز ہوں، اور اتباع سنت ہمارے پیشانی کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک سنت ہی سنت ہو۔ یہ سورہ فاتحہ کا مقصد ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے لفظی ترجمے کے اوپر، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے آج کا سبق کہ انشاءاللہ آپ کل سے جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور ثنا کا ترجمہ وہ ذہن میں رکھیں، اور کل جب ہمارا سبق ہوگا تو جو بھی استاد سبق پڑھائیں گے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی ہم نے آج کے دن جتنی نمازیں پڑھیں ان نمازوں میں ہم نے ترجمے کا استحضار کیا، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے دن سارا نہ ہو، پہلے دن آپ 25% کامیاب ہوں، 30% کامیاب ہوں، اس طرح بڑھتے 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 100% پھر جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور نماز میں دھیان جمانے کا سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے
کہ نماز میں جو چیز آپ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں اس کا معنی اور مفہوم آپ کے دماغ میں آ رہا ہو. اس سے خود بخود نماز میں دھیان آ جائے گا, دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. کہتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں, جیسی ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کے بعد سے سلام پھیرنے تک ہمارا دماغ مختلف جگہوں پر چل رہا ہوتا ہے. ایک لطیفہ بھی بہت مشہور ہے, وہ لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب آئے نماز پڑھنے کے لیے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, امام کے پیچھے شریک ہو کے نماز پڑھتے پڑھتے تو امام صاحب سے غلطی ہوئی, انہوں نے 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. امام میں غلطی ہو جاتی ہے, ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, امام سے بھی غلطی ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی 3 رکعتیں ہو گئیں, کسی نے کہا 4 رکعتیں ہو گئیں, لوگوں میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا. تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں نہیں بھائی 3 رکعتیں ہی ہوئی ہیں, بہت انہوں نے کانفیڈنس سے انہوں نے کہا. تو کسی نے بعد میں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں, تو ہر رکعت میں ہر دکان کا خیال آتا اور اس کے معاملات اور اس کے حساب کتاب میرے دماغ میں چلتا. تو 4 رکعت کے اندر چاروں دکانیں گھوم جاتی. آج کی جب میں نے نماز پڑھی تو 3 دکانوں کا تو حساب کتاب ہو گیا تھا, چوتھی کا نہیں ہوا تھا, اس لیے جو ہے وہ امام صاحب نے 3 رکعتیں ہی پڑھائیں. تو یہ تو بہرحال لطیفہ ہے, لیکن حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ نماز میں ہم کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. آپ بہت اچھے ہوں گے, اللہ آپ کو مزید خوش و خضو نصیب فرمائے. نماز میں اگر دھیان نہیں ہوتا تو نماز کا نہیں ہوتا, نماز میں اگر دھیان نہیں ہوتا تو اللہ کا نہیں ہوتا, بقیہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے اس رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نمازوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے, ہم نماز پڑھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا, ہم نماز ایک ایکسرسائز کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں, بس اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, مجبور ہیں, فرض ہے. کسی طریقے سے اس فرض کو اپنے دماغ سے اٹھا کر پھینکو. ایک بوجھ ہے جو کندھے پر سوار ہے, کسی طریقے سے فجر پڑھ لو اور وہ بوجھ اتار کے ایک طرف رکھ دو. ظہر کی نماز پڑھ لو, ایک ذمہ داری تھی, بس اسے بری ذمہ ہو گیا کسی طریقے سے. تو اس طریقے سے ہماری جو خانہ پوری والی نمازیں ہوتی ہیں, بس ایک ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر ہمارا دماغ نہیں ہوتا, جو ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ مستحضر نہیں ہوتی. تو بہرحال سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. الحمد, تمام تعریفیں, للہ, اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب دیکھیں کلرنگ سے آپ سمجھیں, ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں. الحمد للہ, تمام تعریفیں, للہ, اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا جو جہاں ہے اس جہاں کے علاوہ بھی کئی جہاں ہیں, اور یہ بات قرآن نے آج سے 14 سال پہلے بتا دی تھی, جب اس جہاں کے بارے میں بھی ایکسپلور ہم نے نہیں کیا تھا. اس جہاں کو, اس نظام شمسی کو, اس کہکشاں کو, اس وقت قرآن نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس جہاں کے علاوہ, اس نظام شمسی کے علاوہ بھی کئی جہاں ہیں, اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ان تمام جہانوں کے تنے تنہا مالک ہیں اور رب ہیں, رب العالمین ہیں. الرحمن الرحیم, جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اب دیکھیں عام طور پر جب الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے, الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی یہ اللہ نے یہ تکرار کیوں کیا جب دونوں کا معنی ایک تھا؟ رحمان کے بھی تقریباً وہی معنی ہیں جو رحیم کے ہیں, اور ٹیکنیکلی دونوں کا جو عربی اعتبار سے جو مادہ ہے, مادے کا مطلب جو ان کے اصل کلمات ہیں, جو الفاظ ہیں, حروف ہیں, وہ ایک ہیں, را حا میم, رحم. تو پھر یہ الگ الگ کیوں بیان ہوا؟ تو ان میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکلی فرق ہے. الرحمن کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے, اتنی وسیع ہے کہ وہ کافروں کو بھی شامل ہے, مسلمانوں کو بھی شامل ہے. اور الرحیم کے معنی وہ ذات کہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہے, لیکن
جب وہ بہت زیادہ ہے تو وہ کسی پرٹیکولر پر بہت زیادہ ہے. تو رحمان سے مراد وہ ذات جس کی رحمت وسیع ہے، کافر اور مسلمان دونوں کو شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ کافر کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کافر بھی دنیا میں بڑے مزے کر رہا ہے، اور کافر کی بھی ضروریات اللہ پوری کر رہے ہیں. کافر کے رب بھی اللہ ہیں، اس کی بیماری بھی اللہ دور کرتے ہیں، اور اس کی تنگی بھی اللہ دور کرتے ہیں، اس کو راحت بھی اللہ پہنچاتے ہیں. تو الرحمن کے معنی وہ اللہ جو کافر اور مسلمان سب پر مہربان ہے، اس کی رحمت وسیع ہے. اور الرحیم کے معنی کہ اس کی رحمت انٹینسو ہے، یعنی خاص مسلمانوں پر بہت زیادہ ہے، کافروں پر نہیں ہے. تو بعض اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اللہ کی ذات دنیاوی اعتبار سے رحمان ہے، کہ دنیا میں اللہ کی رحمت کافر مسلمان دونوں کا احاطہ کیے ہوئے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رحیم ہے، آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں پر ہے اور بہت زیادہ ہے. اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے کفار مستفید نہیں ہو سکتے. آخرت میں کفار وہ اللہ کی رحمت سے مستفید نہیں ہو سکتے. آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ رحمان سے مراد اللہ کی وہ رحمت، اللہ کی وہ مہربانی جو دنیا میں ہے اور کفار اور مسلمان دونوں پر ہے. اور رحیم سے مراد اللہ کی وہ مہربانی اور وہ رحم جو آخرت کے اعتبار سے ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا، لیکن صرف مسلمانوں پر ہوگا. مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اب پورے قرآن کے اندر جو مضامین ہیں، قرآن کریم میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، قرآن کریم میں آخرت کا بیان ہے، قرآن کریم میں بندگی کا اظہار ہے، قرآن کریم میں اللہ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا، کچھ وہ اقوام جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں، کچھ وہ اقوام جن پر اللہ کا عذاب ہوا. قرآن کریم میں اللہ نے سیدھے راستے کی بات کی کہ اس سیدھے راستے پر آ جاؤ. سورہ فاتحہ میں ان 7 آیات میں اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو جمع کر دیا. اب کیسے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی مہربانی اور رحم اور رحمان کا بیان ہے، رحمت کا بیان ہے. یہ جو چوتھی آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے. اس میں دیکھیں آخرت کا بیان آ گیا، قیامت کا بیان آ گیا، جو پورے قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے. یہاں صرف اس کا ایک خلاصہ ہے. ایاکا، خاص آپ کی ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور خاص آپ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اب اس میں انسان جو ہے وہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ سے مدد چاہ رہا ہے. بہت زبردست دعا ہے، بہت زبردست الفاظ ہیں کہ خاص آپ ہی کی ہم اے اللہ عبادت کرتے ہیں، اور خاص آپ سے ہی اے اللہ ہم مدد چاہتے ہیں. اب اس ترجمے کو ذہن میں رکھنا آپ نے. اب دیکھیں، اچھا اب یہ دعا کا طریقہ بھی آ گیا. اب یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، اگلی آیت، یہ ہے دعا. تو جب بھی آپ نے کوئی دعا مانگنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا ڈائریکٹ نہیں مانگنی، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا ہے. تو جب بھی دنیا میں دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد تعریف بیان کرنی ہے، اپنی بندگی کا اقرار کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یہ دعا کا طریقہ، دعا کے آداب ہے. تو یہاں بھی اس طرح پچھلی 5 آیات جو ہیں اس میں اللہ کی تعریف، بندگی، قیامت کے دن کا تذکرہ، اپنی عاجزی، یہ بیان ہو گئی. اب انسان دعا مانگتا ہے. کیا دعا مانگتا ہے؟ جو اس پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے وہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، دکھا دیجئے ہمیں، الصراط، ایسا راستہ، المستقیم، جو بالکل سیدھا ہے. صراط مستقیم پر اے اللہ ہمیں چلا دیجئے، صراط مستقیم اے اللہ ہمیں دکھا دیجئے. اب یہ دعا انسان مانگ رہا ہے. اب صراط مستقیم کیا ہے وہ اگلی آیت میں. صراط مستقیم کسے کہا جائے گا اس کی تشریح اگلی آیت میں.
صراط مستقیم کسے کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ان کا راستہ۔ اب کن پر انعام کیا؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، جو نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، اور صدیقین میں سے ہیں، والشہداء، اور شہداء میں سے ہیں، والصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہیں۔ گویا ہم نماز میں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا، تو ہمیں ان کے طور طریقوں کو عملاً اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کی سنت ہمارے چہروں پر ہو، انبیاء کا رنگ، انبیاء کا طرز زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، حضور کی معیشت، حضور کی تجارت، یہ ساری چیزیں عملاً ہماری زندگی میں ہوں، تاکہ جو ہم زبان سے دعا مانگ رہے ہیں ہمارے قول اور فعل میں تضاد نظر نہ آئے۔ زبان سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ انبیاء کے راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، اور سلام جب نماز سے پھیر کے باہر نکلتے ہیں تو کافروں والی معیشت، سود بھی کھا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور آنکھوں کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، بے حیائی والے لباس بھی پہن رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، آپ نے انعام کیا جن پر، غیر المغضوب، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب، غضب ہوا، علیہم، جن پر، یعنی جن پر آپ کا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلائیے گا۔ غیر کے معنی کیا ہیں؟ ان کے علاوہ، پہلے آپ نے کہا جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر آپ نے انعام کیا ان کے راستے پر چلائیے، غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پر نہیں، المغضوب، غضب نازل ہوا، علیہم، جن پر۔ اب غضب کس پر نازل ہوا؟ یہودیوں پر غضب نازل ہوا اللہ کا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ، سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ کی ان پر پھٹکار نازل ہوئی، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا جو انہوں نے گڑبڑ کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ان کی 40 روحانی بیماریوں کا ذکر فرما کر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی دربار سے دور کر دیا جو بنی اسرائیل تھے۔ تو غیر المغضوب علیہم یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلائیے، ولضالین، اور نہ ایسے لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں، ضال ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد نصارہ عیسائی ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، بلکہ نبی کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ اور یہ جو تثلیث کا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہنے کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ واضح گمراہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خود اس سے برات کا اعلان کر دیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ میں نے اگر ان کو یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو تو پتہ ہوتا، میں نے تو یہ بات ان کو نہیں کہی کہ یہ مجھے اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیں۔ تو ولضالین سے مراد بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ کون؟ عیسائی۔ تو نماز میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے راستے پر نہ چلائیے، اور عملاً بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ آمین کے معنی یہ اے اللہ ایسا ہی ہو، یعنی یہ دعا قبول ہو جائے۔ اور یہ سورہ جو 7 آیات ہیں، یہ دیکھیں 7ویں آیت ختم ہو گئی، تو اس سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع عربی میں کہتے ہیں 7 کو، یعنی ایسی 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں، ٹائم ہو گیا پورا، اس کو کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو سورہ فاتحہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے انعامات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھ لیں گے، یہ بہت اہم بات ہے۔ لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا تو ہم آپ حضرات سے جو کمیٹڈ وقت ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ثنا کا ہم نے مکمل ترجمہ دیکھا، اور تعوذ کا ترجمہ دیکھا، اعوذ باللہ کا، تسمیہ کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا مکمل ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہم نے دیکھی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو ہمارے دماغوں میں ثبت اور محفوظ فرمائے، اور جب بھی ہم نماز پڑھیں
اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا استحضار ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے ذریعے سے ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. کوئی سوال ہو تو ہاتھ اٹھا کر سوال کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے. دیومی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جس کا ڈیوائس نیم کے ساتھ انرول ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں کلاس میں، ان کی آواز نہیں آ رہی. اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو اپنا مائک وغیرہ چیک کر لیجئے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، کفار کی معنی کیا ہے؟ جی دوبارہ کہیے. کفار کفار آپ نے کفار لفظ کہا تھا جی نا، جی اس جی کی جی معنی جی کیا جی. ہے؟ اچھا، بالکل اچھا سوال پوچھا. یہ جو کفار کا لفظ ہے یہ پلورل ہے، یہ جمع ہے. اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے کافر. جمع ہے؟ کافر جی جمع ہے. اچھا. کافر کی جمع کفار ہے. اور کافر کہتے ہیں، کافر کے لغوی معنی انکار کرنے والا، یعنی وہ شخص جو دین کی کسی بھی بنیادی چیز کا انکار کر دے وہ کافر ہے. جیسے اللہ کا انکار کوئی کر دے، توحید کو نہ مانے، رسالت کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، تو کافر کے معنی انکار کرنے والا. دین کی کسی بھی بنیادی چیز کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور کافر کی جمع کفار ہے. جی، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کہتے ہیں استہزاء استہزاء، اس کے آپ معنی بتا سکتے کیا ہے اس لفظ کے؟ استہزاء، یہ جی استہزاء لفظ ویسے آج کے جی سبق جی، میں تو کہیں استہزاء کا لفظ نہیں آیا، لیکن پھر بھی میں بتاتا یا ہوں. شاید ملتا جلتا شاید نے لفظ کہا تھا کہ اس چیز کا استہزاء کر لیں ہم. استحضار، میں نے کیا کہا تھا؟ استہزاء. استحضار. استحضار کا مطلب یہ کہ ذہن میں اس چیز کو حاضر کر لیں. ہاں یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، جب الحمدللہ رب العالمین کا لفظ کہیں تو اس کا جو ترجمہ ہے اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ کر لیں. اس وقت اس کو لے کر آئیں، اس کی پٹی چلائیں. استحضار کر لیں یعنی ذہن میں اس چیز کو حاضر کر لیں. جی، جزاک اللہ. جی، اور سوال؟ ٹھیک ہے جی. یہ مجلس کے اختتام کی مسنون دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا سب پڑھ لیں اور آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.